اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ حکیم الامت تھانوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ذکر کا اس سے بڑا کیا بدلہ ہوگا کہ ہمارا مالک ہمیں یاد کرتا ہے، اور کوئی بھی ثمرہ نہ ملے، یہی کافی ہے کہ ہمارا مالک، اور یاد بھی کہاں کرتے ہیں، حدیث شریف میں اس کی تفصیل ہے بخاری شریف میں کہ اگر تم مجمع میں مجھے یاد کرتے ہو تو اس مجمع سے اچھے مجمع میں میں تمہیں یاد کرتا ہوں، اور اگر تم اکیلے میں یاد کرتے ہو تو میں تمہیں اکیلے میں یاد کرتا ہوں۔ میں فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ جب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو یہ وصیت اور نصیحت کی تھی، اذکر اللہ فی الرخاء، راحت کے دنوں میں اللہ کو خوب یاد کرو، جب اطمینان ہے اور کوئی پریشانی نہیں ہے، سکون ہے، خوب اللہ کو یاد کرو۔ تو یذکرکم فی الشدہ، تو سختی کے دنوں میں اللہ تعالیٰ خود ہی تمہیں یاد فرما لیں گے۔ یہ ہمارا الٹ نظام ہے، جب سختی ہوتی ہے تو اللہ کو یاد کرتے ہیں، آگے پیچھے تو چیز ہی نہیں ہے، ورنہ جب راحت کے دنوں میں اللہ کو یاد کرے گا تو سختی کے دنوں میں خود ہی اللہ تعالیٰ نظام کر دیتے ہیں، جلدی ٹال دیتے ہیں۔ انسان کی زندگی میں راحت اور مشکلات سب لکھی ہوئی ہیں، وہ آنی ہے، اور قرآن خود کہتا ہے لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا، ہمیں نہیں پہنچتی کوئی مصیبت مگر وہ جو اللہ نے لکھ دی، لنا ہمارے فائدے کے لیے۔ ہر صورت میں فائدہ ہے، نقصان نہیں ہوتا، فائدہ ہی ہوتا ہے اس میں، اور وہ فائدہ ہمارے سامنے نہیں ہوتا، لیکن اللہ تعالیٰ اس فائدے کو جانتے ہیں، اس لیے لام مفسر نے لکھا لام نفع کے لیے، لنا ہمارے فائدے کے لیے، اس میں کوئی فائدہ اللہ نے رکھا ہوتا ہے۔ سب سے اہم اور سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ اس دنوں میں اور ان حالات میں انسان اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے، یہ مطلوب ہے۔ تو فرمایا اذکر اللہ فی الرخاء یذکرکم فی الشدہ، اور دوسری نصیحت فرمایا راقب اللہ، اللہ کا مراقبہ کیا کر، مراقبہ اللہ کا دھیان رکھا کر۔ عبداللہ ابن عباس سے فرمایا راقب اللہ کا دھیان رکھا کر، یعنی ہر جگہ یہ کوشش کر کہ کوئی ایسا کام نہ ہو جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائے، اللہ کا دھیان رکھا کر۔ تجد تجاہد، فرمایا کہ پھر مولا کو تم اپنے سامنے پائے گا، مولا سے تیرے سامنے ہوگا۔ تو اس لیے اپنے معمولات میں انسان کو تھوڑا سا ذکر کے لیے کچھ وقت رکھنا چاہیے، تھوڑا سا رکھو، 5 منٹ 10 منٹ 15 منٹ 20 منٹ، انسان اکیلے بیٹھ کر اللہ کو یاد کرے۔ دوسری روایت میں کتنی بڑی فضیلت ہے ذکر اللہ خالین، ایک آدمی اکیلے بیٹھ کر اللہ کو یاد کرتا ہے، ففاضت عیناہ، اور محبت کی وجہ سے اس کی آنکھیں بہہ جاتی ہیں، پر میں اس کو عرش کا سایہ ملے گا جس دن کسی شے کا سایہ نہ ہوگا۔ کتنی بڑی فضیلت ہے، اکیلا بیٹھ کر یاد کر رہا ہے، اور ایسے محبت سے ایسے جذبات بنے کہ آنسو بہنے لگ گئے محبت سے، ایک آنسو، فاضت عینا، زیادہ نہیں، بس ایک آنسو ایسے بہ گیا، فاضت عینا۔ فرمائی ان 7 لوگوں میں سے ہے جن کو اللہ عرش کا سایہ دیں گے جس دن کسی شے کا سایہ نہ ہوگا۔ تو اپنے معمولات میں کچھ وقت ذکر کے لیے ضرور رکھے، یہ عجیب خوراک ہے انسان کی، اس سے بہت سے دوست کہتے ہیں بھی نماز بھی ذکر ہے، روزہ بھی ذکر ہے، سب ذکر ہے، لیکن جب آدمی بیمار ہو جاتا ہے تو ڈاکٹر کھانے کے علاوہ اور بھی کچھ چیزیں تجویز کرتا ہے کھانے کے لیے۔ کیا آپ نے یہ کیپسول بھی طاقت کا کھانا ہے، آپ نے جو ہے یہ فروٹ بھی روزانہ کھانا ہے، آپ نے بادام بھی کھانے ہیں، حکیم ہوگا تو آپ نے خمیرہ بھی کھانا ہے، اور کبھی روٹی تو کھاتا ہوں، روٹی میں بھی طاقت ہے، چاول میں بھی طاقت ہے۔ وہ کہے گا بھائی آپ کی روح بیمار ہے، اور جب بیمار ہو، آپ کی جسم بیمار ہے، اس بیمار جسم کو تگڑا کرنے کے لیے
زائد خوراک کی بھی ضرورت ہے. تو اس زمانے میں ہماری روحیں بیمار ہیں تو ہمیں کچھ زائد خوراک کی بھی ضرورت ہے. لہذا اپنے معمولات میں تلاوت اور ذکر ان دو چیزوں کا اضافہ کریں. تلاوت اور ذکر ضرور اس کا معمول رکھے. اور رمضان مبارک آ رہا ہے ماشاءاللہ، اس میں اپنے معمولات میں بھئی ہم نے تسبیح پھیرنی، اور رمضان میں 2 تسبیحات حدیث شریف میں آتا اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے، کلمہ طیبہ کی کثرت اور استغفار کی کثرت. یہ 2 چیزیں بہت پسند ہیں. اور تلاوت قرآن، یہ 3 چیزیں ذکر میں، کلمہ طیبہ اور استغفار، اور اپنے تلاوت قرآن. اور جمعرات جمعہ ہو تو کثرت سے درود شریف پڑھے. اس میں جمعرات کی رات کو حدیث میں آتا ہے 1 تسبیح پڑھے اور دن میں 1 تسبیح پڑھے، فرمایا گناہوں سے اس کو پاک کر دیا جاتا ہے. تو بہرحال ذکر سے پہلے نیت یہ کرنی ہے کہ میں اس لیے ذکر کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل ہو جائے.